نہیں تو 14 ہی دسیا نے ضرور. جی بیٹے 8 سے بھی شاید کم ہی ہوگا, تقریباً 6 کلومیٹر وہاں سے. ممتاز ٹھیک ہے 7-8 ہے. تقریباً اٹھا نہیں آنا سکتے اسے نا مواڑے کو اتنا دور نہ کریں. میرا خیال ہے 7 اور 8 میں ڈفرینس ہو سکتا ہے لیکن 14 نہیں ہے. تو میرا خیال ہے وہی میں نے کندر سے مواڑے تک کا فاصلہ کیا ہے نا اپنے گرو 14 مواڑا اتنا دور کر دیا. تو مواڑا بہت قریب ہے. وہاں میرے دوست ہیں اس میں طاہر راجہ طاہر صاحب ہیں, بڑی اچھی مسلک پر بڑا خوبصورت کام کرنے والے دوست ہیں. تو ان کے یہاں یہ محفل ہے. میں سنا جو بھی آ سکتا آلریڈی تو میں نہیں جاتا لیکن محفل اپنی اپنی ہوتی ہے, دوستوں سے محفل سجتی ہے. تو میرا خیال آج کے لیے ہمارا جو لرننگ ان لرننگ کا ٹاپک کسی حد تک بیسک حد تک تو سمجھ میں آ گیا جی. ایک نہیں سمجھ میں آئی ہے نالج تو کلیئر ہو گیا. شاید صاحب ابھی آ کر بزرگوں کی طرح بیٹھے ہیں. پیچھے بیٹھا ہوں, پیچھے بیٹھا ہاں پیچھے نہیں ہے, بڑے ہوتے بڑے استاد ہوئے تھے. اچھا تو بہرحال یعنی آپ نے بزرگوں کے ہاں ایک اصطلاح سنی ہوگی فنا اور بقا. جی یہ تو سنیے نا. فنا کا مطلب کیا ہے کہ انسان مدد کو بالکل بجلی کے ٹرانسفارمر کے ساتھ لگا کے 400 کی وولٹیج کے ساتھ لگا کے اس کو اڑا دے, یہ فنا نہیں. فنا خیال ہے. حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر خاص فرماتے ہیں کہ فنا سے کیا مراد؟ فنا خیال یعنی ایک محبوب مطلق کے علاوہ کوئی خیال رہے. میں نے ایسے اولیاء زندگی میں دیکھے کہ جب ان سے کوئی بات کی جائے, اولیاء کو تو خیر بہت اونچا مقام ہے نا. مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ رستے میں بیٹھا ہوا زمین پر کچھ لکھ رہا, انگلی کاٹی ہوئی ہے, اس سے قلم بنایا ہوا لکھ رہا. کسی نے پوچھا کہ مجنوں کیا کر رہے ہیں؟ گفت مشق نام لیلا میں کرم خاطر خود را تسلا. لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا مقام ہے. حضرت شہنشاہ نقشبند نے اولیاء نقشبند کو, صوفیاء نقشبند کو, سالکین نقشبندیہ کو ایک فارمولہ نہایت تاکید سے سکھایا ہے, اور وہ ہے رعایت عددی یا وقوف عددی. نقشبندیہ کی جو 11 بنیادی اصطلاحات ہیں نا, ان میں سے ایک ہے وقوف عددی. یعنی ہمیشہ ایسا عدد منتخب کرنا جس کے آخر میں ایک بچ جائے. 2 پر تقسیم کرو, 4 پہ کرو, 8 پہ کرو, آخر میں ایک بچ جائے. وہ ایک محبوب مطلق کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی بچے. سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں وقوف عددی. ایک ہوتا ہے وقوف زمانی. وقوف زمانی یہ ہے کہ آپ ٹائم کانشیسنس, کہ آپ کو اپنے احوال کی خبر, میں اس کس حال میں ہوں, میں کس حال میں ہوں, کس حال میں ہوں, کس حال میں ہوں, اب کس حال میں ہوں. اس کو کانشیسنس بھی کہیں گے, شعور بھی, اویئرنس بھی کہیں گے. اور یہ شمار اصطلاحات اس کے لیے ملتی ہیں. اپنے احوال سے آگاہ رہنا. اور تصوف کی اصطلاح میں اس کو کہیں گے صحو, سوال ہاں ہنتی والی تو صاحب. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں وقوف زمانی. وقوف قلبی, یہ 3 وقوف یاد رکھیں. سوائے بے وقوف کے باقی سارے وقوف یاد رکھیں. وقوف یاد رکھیں, بے وقوف یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو وقوف قلبی یعنی قلب سے ہر وقت قلب کی طرف رجوع. صحیح. ٹھیک ہے, دل پر کیا گزر رہی ہے اس سے آگاہ ہے. یہ 3
بنیادی اصطلاحیں ہیں. وقوف قلبی کو آپ نگہداشت بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی دل کے ہر کیفیات سے ہر وقت ہے. آپ کتنے وقوف عددی، وقوف زمانی اور وقوف قلبی، دل کی کیفیات سے آگاہ ہے. تو اس اعتبار سے صاحب جو ہے یہ اس دنیا کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور شکر جو ہے یہ اس دنیا کی طرف اشارہ کر رہا ہے. فنا خیال کی فنا ہے اس دنیا کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یعنی پوچھا جائے تو جواب میں ایک ہی جواب ہے. میں نے ایک ولی اللہ کو دیکھا ہے، خواجہ خواجگان حضرت حاجی محمد سلطان صاحب. خواجہ خواجگان حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی چیز ان کے ذہن میں تھی. یعنی بیٹھے ہوئے تحیر کے عالم میں ہیں، کوئی پوچھے آپ کا نام کیا کہیں؟ اللہ. کہاں پر ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ. کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ. اس مقام پر پہنچے. اس کو کہتے ہیں مقام فنا. یعنی خیال کی اس طرح فنا میسر آ گئی کہ سوائے جی صاحب حضور اکاؤنٹ آفیسر ہے، ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل، بلکہ اکاؤنٹنٹ جنرل، ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل. تو یہ اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان پورے یہ اس درویش کی بات. ٹھیک ہے. حضرت راجہ خدا داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنوشا والے، ان پر یہ مقام فنا آیا تھا کہ اللہ کے علاوہ ان کو ہر چیز بھول گئی. جب کوئی سوال کرتا تو جواب میں آیا قرآن زبان کا، صرف اور صرف قرآن کی زبان میں گفتگو کرتے. یہ وہ مقام فنا جس کا ان لرننگ کا نام ہے. ان لرننگ کا مطلب ایک اور اصطلاح جو آپ کو علمی کتابوں میں ملے گی اور اس ڈسکرپشن کے آپ تحت جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ ٹاپک نکھر کر سامنے آ جائے. وہ ہے سیسیشن آف مائنڈ. CESSATION، سیسیشن آف مائنڈ. آپ اخبارات پڑھو، سیسیشنسٹک پالیسی. جس بعض جماعتیں ہیں وہ علیحدگی پسند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں سیسیشنسٹ، جو علیحدگی پسند کے مقام میں ہمارا ملک الگ ہونا چاہیے، ہماری ہر چیز الگ ہونی چاہیے. تو ان کا سیسیشنسٹ، سیسیشن یعنی الگ تھلگ کرنا. سیسیشن آف مائنڈ، مائنڈ کو الگ کرنا، تھاٹ لیس ہو جانا. اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اکثر نے بہت لکھا. اور ایک ہے تو بڑا عجیب قسم کا بندہ کو پڑھنا میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، لیکن آپ جو اسکالرس ہیں وہ کبھی پڑھیں تو آج بھی سیسیشن آف مائنڈ پر پوری کتاب اوشو راجنیش نے لکھی. اچھا. اس کے بعد کنسیپٹ بڑے خطرناک ہیں، عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، اس کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. صحیح. ایجلس پالیٹی آف ٹائم لیس مائنڈ جو ہے یہ اس کی ہے دیپک چوپڑا. دیپک چوپڑا نے یہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے، یہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ اس کا بھی موقع ملے تو. ایجلس پالیٹی ٹائم لیس مائنڈ بہت خوبصورت کتاب ہے اور وہ کوانٹم لیونگ ہے. کوانٹم لیول پر پہنچ کر انسان تھاٹ لیس ہے. اب آپ کے سامنے اس کا فنا اور بقا. سیسیشن آف مائنڈ، ریٹریول آف مائنڈ. اب وہ جو جس مائنڈ کو آپ سیسیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس کے ورڈ کون سا سیسیشن کا ورڈ کیا ہوگا؟ سیسی ہوگا. سیسیس ہی ہوگا. جو بھی ورڈ ذرا دیکھ لیجیے. تو میں اس میں کنفیوز کر رہا ہوں کہ اس کا ورڈ کیا، ایگزیکٹ ورڈ کیا بنے. تو سیسیس ہی ہوگا. تو اس یعنی جس مائنڈ کو آپ الگ کرتے ہیں وہ، اور جس مائنڈ کو آپ ریٹریو کرتے ہیں، یعنی کیچ کرتے ہیں، حاصل دوبارہ حاصل کرتے ہیں، وہ یہ ایک دو صلاحیت ہوگی. یعنی فنا اور بقا. بقا اور یعنی فنا پہلے ہے اور اس کے بعد بقا کی منزل لگی آ رہی. یہ ساری اصطلاحات آپ کو ایک چیز کی طرف لے جا رہی ہیں کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان بالکل تھاٹ لیسنس کی دنیا میں چلا جاتا ہے، بے خیال ہو جاتا ہے. جب انسان بالکل بے خیال ہونے کی اسٹیج پر پہنچ جائے تو سمجھ لیں
کہ انسان انفنٹائن اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے. یہ ایک نیا لفظ اور دے گا, انفنٹائن, بچپنے کی اسٹیج میں. بچہ جب نومولود ہوتا ہے, جب پیدا ہوتا ہے, تو اس کے پاس جتنا سینسری نالج ہے نہیں ہوتا. ویژول ہو, اورل ہو, olfactory ہو, ٹیسٹ کا, اسمیل کا, کسی چیز کا, تو وہ نالج کا انسٹیٹک ہو, یہ سارا نالج اس کے پاس نہیں ہوتا, جو بعد میں زندگی اس کو نالج دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, جتنے بڑے ٹیچر ہیں اتنے زیادہ تو بڑے ہیں. آواز کا نالج اس کے پاس, بچے کے پاس نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے وہ آواز کے تجربات اتنے اس پر گزرے نہیں ہیں. اور اس لیے بچہ جو ہے جس اسٹیج پر ہوتا ہے, آپ اس عمر میں بھی, ٹھیک ہے, اس عمر میں بھی آپ مراقبے کے ذریعے سے, پریکٹسز کے ذریعے سے اس بچپنے کی اسٹیج پر جائیں گے. وہ اسٹیج ہے سیسیشن آف مائنڈ کی, وہ اسٹیج ہے فنا کی, وہ اسٹیج ہے سینسری نالج سے اسکپ اوور کر کے پرائمورڈیل نالج کی طرف جانے کی, وہ اسٹیج ہے ٹرانزیشن. ایک اور لفظ آپ کو کام آئے گا, ٹرانزیشن کا لفظ. ٹھیک ہے, ایک پوری محنت میں پوری ڈکشنری مرتب کریں اور پھر اس کا ساری زندگی کام کریں, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹرانزیشن کی اسٹیج ہے فرام جمپنگ بیک انٹو پاسٹ. ٹھیک ہے, یا ٹرانزیشن جمپنگ فارورڈ انٹو فیوچر. ٹھیک ہے, تو تھاٹ اپنے ساتھ باندھے رکھنا, اپنے وزن کو اٹھائے رکھنا, یہ ایک الگ چیز ہے. اور اس تھاٹ لیس ہو جانا, یہ ایک الگ چیز ہے. جب آپ تھاٹ لیس ہو جاتے ہیں, آپ پھر جمپ اوور کر سکتے ہیں, پاسٹ میں بھی جمپ اوور کر سکتے ہیں فیوچر. ٹھیک ہو گیا. اب وہ میموری جو آپ کی حواس میں مرتب کی ہوئی ہوتی ہے, موبائل ہے تو بند کری کٹی گنو کوئی بڑے ساتھ میں بند کرتے ہیں. بند کری دے نا. قاضی صاحب کی عمر 80 سال ہے, وہی کی ہوئے سے ٹرانزیشن کی اسٹیج پر تھے. تمام دوستوں کی ایک کانسیپٹ جس حد تک میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ساری اصطلاحات اپنے پاس لے چلے جائیں اور آپ اس پر مزید کام کریں گے. بڑا مسئلہ. اب وہ میموری جو کانشیس لیول کی میموری ہے, اس سے آپ جمپ اوور کریں گے تو آپ اس میموری کی طرف چل جائیں گے جو ادھر سے آ رہی ہے. یہ میموری آپ نے خود کریٹ کی ہے, وہ میموری ادھر سے آ رہی ہے. یہ ان دونوں کا کنیکٹنگ پوائنٹ ہارٹ ہے. ان دونوں کا ٹرانزیشنل پوائنٹ کیا ہے؟ ہارٹ ہے. آپ اس میموری سے جمپ اوور کر کے ادھر جا سکتے ہیں, ادھر سے جمپ اوور کر کے ادھر آ سکتے ہیں. اس طریقے سے دونوں میموریز کے کنیکشن سے آپ کی ایک سالڈ کمپیکٹ صحیح ترین میموری جنم دے گی. ٹھیک ہے, میرا آج کا سبق کافی ہے, کیونکہ اب میں جتنا کوئی ایک ٹاپک لے کر ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم نکل جائیں گے. اب ہمارے نہیں بھائی کا ٹائم آ گیا, پھر واپس بقا سے اب اناج کی طرف چلیں.